بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانی و برے اعمال کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ عز و جل ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ عز و جل آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر ڈیروں درود و سلامتی نازل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ایک سچے اور حقیقی مسلمان کا مرکز، توجہ اور مطمئنہ نظر ہوتا ہے کہ ہمارا خالق و معبود ہم سے راضی ہو جائے، اس کی عبادت گزاری اور اطاعت اشاعری اللہ کی رضا جوئی کے واسطے ہوتی ہے، اور وہ دل سے اس بات کا متمنا ہوتا ہے کہ جب ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو۔ لیکن ایک مسلمان کو اس بات کا ادراک کیسے ہوگا کہ اس کا خالق اس کے اعمال سے راضی ہے؟ یعنی اسے رب کی خوشنودی کا پتہ کیسا چلے گا؟ یعنی اللہ کی رضامندی کی کیا علامتیں ہیں؟ پیارے دوستو، علماء کرام نے اللہ عز و جل کی رضامندی کی بہت سی علامتیں بیان کی ہیں کہ اگر بندہ پر وہ علامتیں ظاہر ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اللہ جل جلالہ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لیے فرائض و واجبات کی بجا آوری سہل فرما دیتے ہیں، اور عبادت و ریاضت میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ لہٰذا ایسے مقام پر پہنچ کر بندے کو حق تعالی سے استقامت و ثبات قدمی کی دعا کرنی چاہیے، خصوصاً اس دعا کا التزام کرے: اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو دین حنیف پر ثابت قدم رکھ۔ جب اللہ عز و جل کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے کثرت سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے، لہٰذا توبہ استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کی رضامندی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس بندے سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے اس کے اعضاء و جوار سے ایسے افعال سرزد نہیں ہوتے جو رب کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو حق تعالیٰ کا محبوب و پسندیدہ بن جاتا ہے اسے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی اولیاء صالحین کی تہ دل سے محبت ڈال دی جاتی ہے، اور جس سے حق تعالیٰ ناراض ہو ایسا شخص اللہ کے نیک بندوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ نرمی، خوش دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کو پسند فرماتے ہیں تو ان کے معاملات میں نرمی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب بندے سے حق تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو بندے میں دنیا و مافیا کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس کے دل میں استغاثہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنی حاجات و ضروریات کے لیے کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، خوشنودگی حق تعالیٰ کی سری معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ بستر مرگ پر قضاء کا منتظر ہوتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ اسے حسن خاتمہ سے سرفراز کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے مصائب و آلام اور دشوار کن گھڑیوں میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی زبان کو آلودہ شکوہ نہیں کرتے، اور اس بات کے دل سے منعقد ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان مصائب و آلام اور آفات و بلیات میں ہمارے لیے بہت سارا خیر رکھا ہے۔